بدکار بنا دو. یہ کام پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، معاشرت کو تباہ کرنا ہے تو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کر دو کسی قوم کو، اس کی معاشرت تباہ ہو جائے گی. اور اگر کسی کی معیشت تباہ کرنی ہو، معیشت تباہ کرنی ہو، کاروبار تباہ کرنا ہو، تو اس کو جوئے میں ڈال دو، جوئے میں مبتلا کر دو اور سود میں مبتلا کر دو. آج جوا، ریس، کیا کیا شکلیں ہیں اس کی. یہودی ہی اس کے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے. معیشت بھی پوری کی پوری تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. معاشرت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ، معیشت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ. اور کسی کے اخلاقیات کو تباہ کرنا ہو تو کیا، شراب نوشی میں مبتلا کر دو، اخلاق ختم ہو جاتے. بتاؤ، کسی قوم کی فوج اگر گرد پینے لگے، حشیش کھانے لگے، گانجا پینے لگے، شراب پینے لگے، وہ دشمن سے کیا مقابلہ کرے گی؟ امریکہ تھک گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے فوجیوں کے منہ سے شراب کی بوتلیں ہٹوا لے. لیکن مغرب کی اس سفید نسل کو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ، جوئے میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ، شراب نوشی میں مبتلا کرنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ. یہ تمام خطرناک بیماریاں انہوں نے ایجاد کی اور دنیا بھر میں پھیلا دی. یہ ان کا یہ کچھ نیا دھندا نہیں ہے، یہ پرانا دھندا ہے. قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا کہ جنسی بے راہ روی پھیل جائے. آج جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ان کا کچھ نیا کام نہیں ہے، بہت پرانا کام ہے ان کا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کی موت ایمان کے اوپر. تو بڑی عجیب و غریب آیتیں لائی گئی ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معبود کی، اللہ کی، تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم زندگی بھر یہ کوشش کریں گے کہ مسلمان رہیں. کاش آدمی جب مرنے لگے تو دنیا کی طرف رغبت نہ دلاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی تلقین کرے کہ میرے بچوں، میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، تم عبادت کس کی کرو گے، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، اور زندگی بھر تم کس راستے پر چلو گے. تمہارا عقیدہ ہوگا توحید الوہیت، توحید عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرو گے. اور راستہ کون سا ہوگا؟ صراط مستقیم، اسلام کا. اور تمہاری موت کس پر ہوگی؟ کوشش یہ ہو کہ اسلام کے اوپر. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ ہوا ہے. یہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتٍ، ملت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ، یہ کبھی بدلتا نہیں. یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عقیدے کبھی بدلتے نہیں. حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد تھے وہ عقائد عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ تو آپ یاد رکھیں، شریعت میں پہلی چیز عقیدہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں نسخ نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد کیا؟ قواعد کلیہ، جس کو جنرل رول بولتے ہیں. جنرل رول میں تبدیلی نہیں ہوتی، شاذ و نادر ہوتی ہے. کیسے؟ آگ کا کام کیا؟ جنرل رول کیا ہے آگ کے بارے میں؟ جلانا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی. دیکھو ایکسپشن ہوا لیکن بہت کم ہوتا ہے. جنرل رول سے، قواعد کلیہ سے استثناء بہت کم ہوتا ہے. قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے. قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے احکام جزئیہ، وہ
جیسے جیسے زمانے بدلتے رہتے ہیں احکام بدلتے رہتے ہیں. مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ آدم کے زمانے میں کچھ اور تھا, نوح کے زمانے میں کچھ اور تھا, ابراہیم کے زمانے میں اور تھا, وغیرہ وغیرہ. احکام جزئیہ, ان کو شریعت کہتے ہیں. احکام جزئیہ کو شریعت, قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے, اور وہ عقیدہ. یہ تین چیزیں شریعت میں ہوتی ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں, آج بھی وہ کہتے ہیں لوگ, ہماری طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر فرقے کو لوگ بولتے ہیں نا, ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں ہدایت, وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہدایت. اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے والا بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح اگر ایمان لے آؤ تو ہدایت مل جائے گی. یہ ہدایت کی جگہ بتائی گئی. ہدایت کی جگہ کہاں ہے؟ صحابہ جس طرح ایمان لائے, صحابہ کا طریقہ جو ہے, طریقے پر چلو. ان کے ایمان جیسا ایمان تمہارے پاس ہو جائے تو سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, دونوں کعبہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, دنیا میں پہلا گھر ہے اللہ کا بنایا جا رہا ہے توحید کی بنیاد پر. اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں پہلا گھر کعبہ. اے ہے دیکھ لو تو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسا گھر ہے وہ. جانتے ہیں ایک تو اللہ کے دو محبوب بندوں نے, ایک نے تو اپنی گردن تعمیل حکم پر رکھ دی تھی, اور ایک ایسا کہ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگا. اللہ, دنیا نے ایسا کبھی نظارہ نہیں دیکھا. آسمان اور زمین کانپ گئے ہوں گے. اللہ ہوگی. بڑھاپے کا لاٹھی ہے, بڑھاپے کے ساتھ لاٹھی اور سہارا ہے. اور اسلام کو اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے نا, بورڈ کے اوپر اسلام کیسا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو, پتہ چل جاتا ہے اسلام کیا ہے. بولو اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں جی حضور بن جانا. اسلام, اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں, اللہ کی بارگاہ میں جی حضور بن جانا. یہ کرنا ہے جی حضور, یہ کرنا ہے جی حضور, یہ نہیں کرنا ہے جی حضور. اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ, جہاں نہ پانی ہے اور نہ دانا ہے, نہ کھیتی ہے, نہ کوئی شجر سایہ دار ہے, جا چھوڑ کر کے آ جاؤ. جی حضور. پوچھنے دیکھیں بیٹے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے, بیوی بے یارو مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں, یہ بھی نہیں پوچھ رہے تو کاہے کو ایسا حکم دے رہا ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں نا, کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں. حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے, 7 مرتبہ دوڑی, آخری بار مایوس ہو گئی کہ کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے, شجر سایہ دار کا پتہ نہیں ہے, بچہ تو مر جائے گا. اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ جس چٹان کے سائے میں لٹایا ہوا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اور جہاں ایڑیاں رگڑی ہے نا وہاں سے پانی نکل پڑا ہے. 4000 سال سے اس کا پانی بند نہیں ہوا ہے, جہاں اس بچے نے اپنی ایڑیاں لگ دی. تاریخ بن جاتی ہے جی. ایسے لوگ ایپوک میکنگ ہوتے ہیں, تاریخ ساز ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. آج پوری دنیا سیراب ہو رہی, ویسا پانی دنیا میں نہیں ہے جہاں ایڑیاں رگڑی گئی ہیں. اور حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حاجی کو دوڑنا پڑتا ہے. چل دوڑ, تاکہ جب تو دوڑے تو تجھے یاد ہو جائے کہ کوئی محبوب بندی میری, بندہ ہی نہیں, ایک میرا محبوب بندہ تھا تو ان کو چھوڑ کر کے گیا تھا, اور میری محبوب بندی دیکھو کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر. آج کی عورتیں ہوتی ان کو تو لپسٹک سے اور ان کو تو اپنے فیشنوں سے فرصت نہیں. اللہ انہیں ہدایت دے, ان کے اوپر رحم فرمائے. حضرت حاجرہ کی سنت کو اپنی نگاہوں میں رکھو. شوہر کی جانب سے تھوڑی تکلیف پہنچ گئی, منہ پھلا کر کے بیٹھ گئی. کیسے چلی ہوگی اللہ کے حکموں پر یہ بندی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, بڑھاپے کا سہارا نا, بوڑھے ہو گئے حضرت ابراہیم, بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے, خواب دکھایا جا رہا ہے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے, حکم ہوتا ہے. دوسروں